بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہن بھائیو، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ استخارہ روحانی علاج یا جادو کا توڑ کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ عملیات شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آج کا خاص عمل عروج ماہ 9 چندی جمعرات یعنی اسلامک دنوں کے حساب سے پہلی جمعرات، پہلی تاریخوں میں جو پہلی جمعرات آتی ہے وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ ایک شیشے کی بوتل لیں، اس میں عرق گلاب بھر لیں۔ عرق گلاب بھرنے کے بعد ایک صاف کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ لکھیں۔ سورہ فاتحہ کو عرق گلاب کی بوتل میں ڈال دیں، اور 9 چندی جمعرات کو باپرہیز دودھ اور دہی کا استعمال نہ کریں، اور باوضو آپ بیٹھ جائیں نماز پر، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس اگربتی کو سلگا لیں یا پھر کوئی اچھا سا عطر لگا لیں۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل موکل ہے۔ یہ بزرگان دین عمل موکل ہے۔ اس میں ایک موکل بزرگ حاضر ہوتے ہیں جو آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جیسے فرشتے ہمارے اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو بزرگ موکل ہیں یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ جب آپ جائیں نماز پہ بیٹھ جائیں، پانی والی جو میں نے گلاب کی بوتل کہا تھا، آپ نے وہ اگر تیار کر لی ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور اگربتی بھی سلگا سکتے ہیں، نہیں تو خود پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین آسانی سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب 100 بار سورہ اخلاص اول آخر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے درود شریف کے ساتھ، اور بوتل کا ڈھکن کھلا رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک دفعہ پڑھ کر سورہ اخلاص بوتل پر دم کرتے چلے جائیں۔ یہ بوتل حاضرات حاضر کرنے کے لیے بھی کام میں لی جا سکتی ہے۔ شیشے کی اس پاک صاف بوتل کو پاک جگہ پر رکھیں تاکہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ روزانہ اسی طرح آپ نے 7 دن اس عرق گلاب کے پانی اور سورہ فاتحہ کے کاغذ پر دم کرنا ہے جو آپ نے بوتل میں رکھا تھا۔ اب سورہ اخلاص آپ نے جب ڈیلی پڑھ لینی ہے، دعا کر کے آپ نے اپنی عمل کو ختم کر دینا ہے۔ اب اس کے اوپر موکل بزرگ کو دیکھنے کا عمل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی آپ پہلے 7 دن اس کی زکوٰۃ ادا کریں، عمل کریں، اور پھر جب بھی آپ اس کو ہلائیں گے پانی کو، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے روشنی آنا شروع ہو جائے گی، اور بزرگوں کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے بہت بابرکت اور بہت پیارے بزرگ ہیں، اور ان کو بزرگ موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، یہ ضرور کریں۔ اگر آپ کے سامنے ایک دفعہ حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس عمل کو بند کر دیں اور حاضری آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں 9 چندی جمعرات کو ہی آپ حاضری کریں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو مطلب کہ جو بوتل آپ نے تیار کی تھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ حاضری ابھی نہیں ہو رہی یا آپ کو روشنی نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ ایسا کریں کہ 7 دن اور لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اور اگر آپ جتنا کہتے ہیں نا عمل کرتے ہیں اتنا عمل میں طاقت آتی ہے، اور اتنا ہی کہتے ہیں نا صبر، جتنا صبر ہو اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے سامنے جب یہ بزرگ حاضر ہوں گے، آپ کی ساری محنت کا جو پھل ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ یہ حاضری جو ان سی ہے وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے بزرگوں کو حاضر کرنا ہے موکل کو، تو پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لیں،
کوئی مٹھائی لے لیں، اس کے اوپر دعا کر دیں کہ یا اللہ پاک یہ میں نے ان بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، دعا کی ہے، اور یہ آپ کے نام سے ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بزرگ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور الحمدللہ حاضری بھی مکمل ہو جائے گی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو بہن کو یاد کرے اور آسانی سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات۔ اگر عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات کی طرف سے۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں، جو بھی آپ کے عمل میں استخارہ میں جو وظائف آپ کا آتا ہے آپ وہ کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک اس کی اصل نہ پتہ ہو اور جب تک وہ وظائف آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ یقین مانیں کہ جب استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ موکل کروائیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں۔ جب آپ کا استخارہ موکل کم از کم 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ کروائیں، پھر آپ عمل کریں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفلی علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا۔ پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں۔ آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں۔ اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل ایک خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ استخارہ کر کے عمل کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، ایک چھوٹا سا پیغام تھا، عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ خاص کر میں آپ کی دین میں بہن ہوں، اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں تک خراب کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان چیزوں سے دور رکھیں اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔